علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے جی وی ٹرو نیوز اور میں ہوں کوثر چاند شکری۔ ہم ابھی موجود ہیں اسکولی علاقے اسکولی میں ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے اسکولی کے اور پورے علاقے برالد کے شربہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اجلاس یہاں پہ منعقد ہوا آج مرخہ جون 2025 اہلیہ میں برالد و بالے کے ٹورسٹ سے وابستہ لوگوں کا ایک ہنگامی اجلاس و مقام اسکولی میں جناب اصغر علی نمبردار چیئرمین ایلسو کے زیر صدارت منعقد ہوئی، جس میں موضوع تشتے تا پکور تک کے اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام مزدور طبقے نے بھرپور شرکت کی۔ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے سرنگ کے جو نمبردار محمد صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی جناب، کیا حالات تھا؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی۔ آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو آج جو یہاں پہ ایک ہنگامی میٹنگ ہوا جناب ایلسو چیئرمین اصغر علی کے ساتھ صدارت میں، یہاں پہ ایک ہنگامی میٹنگ منعقد ہوا، تو آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے آپ جو ہمارے ایسی انتظامیہ اور حکام بالا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ ہم جو میٹنگ جو آج یہاں پہ جو منعقد ہوئی، پورا برالد یوسی کی جو سرکردگار یہاں پہ جمع ہوئے اسکولی میں، وہ صرف یہ تھا کہ وہ پچھلے میرے خیال ہے 18 مئی کو ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا، جس میں میولس اور پورٹر کے بعد میولس کی جو لگیج ہے اس میں جو انہوں نے جو اس کی کٹس اور ان کا راشن جو ہے کٹوتی کر کے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، اس کے خلاف ہم پورا علاقہ برالد جو اس فیلڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم نے یہاں مشترکہ اتفاقاً قرارداد ہم نے جو پاس کیے ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1، جو مزدور طبقے ہیں جو ٹورسٹ کے ساتھ جاتے ہیں پورٹل سے، کھچر برادران ہیں، وہ کتنے متاثر ہیں؟ دیکھو جی، آج کل جو 25 کے جی کے اوپر 10 کے جی اپنا کیس لگا کر لے جانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی نہیں رہا جو پہلے تھا، جو کہ 30 کلو 25 کلو اٹھا کے لے جا سکتے تھے۔ اس وقت لوگ بمشکل 15-20 کلو حکام بالا ہے، ان کو بھی یہی احساس نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی 25 کلو کسی نے چڑھا کر یہاں بس پہ چلا لیں تب پتہ چلتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے ایک خچر خریدتے ہیں، اس کے بعد 12 مہینہ کم سے کم 1.5 لاکھ کے خچر کے اوپر ہمیں خرچہ کرتے ہیں۔ یہ مفت میں نہیں پاتے، نہ ہمارا ایسا کوئی چراگاہ ہو کہ 12 مہینہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ جو ہے کھا سکے پی سکے، لیکن کہ ہم نے اس کو پورا سردیوں میں اس کو پالنا ہوتے ہیں، کم سے کم سال میں ہمارا 2-4 ہر گھر میں ضائع بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک خچر 3 لاکھ کا اس کا اور اس کے خرچہ ملا کے جو ہے 5-6 لاکھ کا ایک خچر جو آپ سال میں تیار ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم نے یہ بوجھ دیکھو، جب 25 کے جی ہے، اگر پوٹر لے جائیں یا کوئی ہیلی لے جائیں یا خچر لے جائیں، ان کا مقصد ہے کہ 25 کے جی بوجھ جو ہے اس کے کیٹو میں یا جہاں پہ ان کا جانے کا مقصد ہے وہاں پہنچانا ہے۔ ہم نے جب پہنچ جاتے ہیں، جب خچر لے جاتے ہیں تو کم ہونے کا مطلب ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نیل ہو گیا، اس کا کیلس وغیرہ ہو گیا، نل ہو گیا، اور اس کا تکم وغیرہ ہو گیا، اس کی جو برتر میں جو گلیشن ان کو گرین گھاس وغیرہ نہیں ملتا ہے تو اس کے لیے چوکر سال لے کے جانا ہوتا ہے۔ کم از کم میکسیمم ایک کھچر کا جو راستے میں چلنے کا خرچہ کتنا آتا ہے آپ کی ذہن میں؟ دیکھو، ایک کھچر کے لیے اگر آپ نے 3 بوجھ چڑھاتے ہیں تو کم سے کم 3 بوجھ اس کے راشن سال لے کے جانا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک خچر دن میں کم سے کم 10 کے جی چوکر کے علاوہ سے وارہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب 10 کے جی کے حساب سے 12 سٹیج کا آپ ضرور لگائیں تو کتنا کے جی آپ کو چوکر لے جانا ہوگا۔ اب اس کا کرایہ اوپر یہاں سے اوپر لے جانا، کیا وہ گورنمنٹ ہمیں دے رہے ہیں؟ بالکل، وہ ہمیں اپنے طرف سے لے کے جانا ہوتا ہے۔ ایک خچر کے پیچھے ایک خچر یا 2-3 خچر کے پیچھے 3 خچر ہمیں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی خچر میں 2 بوجھ یا 4 بوجھ لے کے جانا تو سمجھیں کہ یہ سارا منہ میں جا رہے منہ نہ آ رہے ہیں۔ اس کا کیل ہے، اس کا نل ہے، اس کا کیا کہتے ہیں اوپر جو بوجھ جہاں پہ چڑھتے ہیں اس کو تکم وغیرہ جو اردو میں میرا خیر زین اور ایک ہوتے ہیں، ایک تکم ہوتے ہیں، ایک زین ہوتے ہیں، ان کا بھی خرچہ۔ حالانکہ ایک زین کا آج کل میکسیمم 30 سے 40 ہزار کا ایک زین آتا ہے، ایک سیزن بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر حکام والا اگر دینا چاہتے ہیں ان کو بھی نظر کرم فرمائیں۔ یہاں پہ 25 کے جی بھی خچر کے لیے بھی الگ ریٹ بھی، پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں، یہ ہمارا سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو سکندر صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس میٹنگ میں بھی وہ ساتھ ہے، تو آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو آپ لوگوں نے قرارداد پیش کی ہے تو اس کی لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگر نوٹیفکیشن دوبارہ
اس کے اوپر کام ہو کے دوبارہ یا نئے نوٹیفکیشن نہ آئے تو آپ لوگوں نے عوام نے کیا رد عمل پیش کرنا ہے ٹورسٹ کے ساتھ؟ السلام علیکم، اور اس میں جو ہے تمام سرکار کو مہربانی لہٰذا. اور دوسری بات یہ ہے، اگر یہ نوٹیفکیشن حکومت وقت قبض آ گئے وقت گروپ آنے سے پہلے، انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد گروپ آ رہے ہیں، اس سے پہلے اگر یہ فوری واپس نہ لیا جائے تو مکمل شاہراہ کیتو مہینے کے لیے بھی یا سال کے لیے بھی بند ہو سکتا ہے. اس کو تمام اہلیان افراد کے سرکردگان، نمبردران اور ایلسو کی پلیٹ فارم پر یہ بالکل ایک متفقہ قرارداد پاس ہوا ہے. اس قرارداد میں یہ صاف لکھا ہے، اگر ہمارے جو مطالبات حکومت قبل از وقت اس پہ ایکشن نہ لے لے تو حکومت کو بھی نقصان ہو سکتے ہیں. یہاں کے ٹورسٹ کو بھی مسئلہ ہے، ٹورسٹ یہاں پہ اسکولے میں سٹے ہوں گے کیونکہ اوپر لے جانے کے لیے بندے نہیں ملیں گے. ٹورسٹ کوئی کمپلین آیا ٹورسٹ خراب ہو گیا تو ہم کوئی ذمہ دار؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں عالم سے یہ کہ باور کرا رہا ہوں مکمل طور پر. اگر اسکول آ کے کوئی بندہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ ظاہر بات ہے فاطمہ کو کی آنے والے ٹورسٹ کو بھی خراب ہوگا نا، ان کے لیے مسئلے ہوں گے. تو ہم مطالعہ کرتے ہیں DCC اور جو ہمارے متعلقہ نمائندے ہیں رائے صاحب ہے، اس کے علاوہ چیف سیکرٹری کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، سیکرٹری ٹورزم ہے، ان تمام سے ڈائریکٹرس ہیں، ہم تمام یہ ٹور آپریٹر بٹو ہے، ان کا بھی ذمہ داری ہے. تو فوری طور پر ہمارے جو مطالبات ہیں جلد از جلد حل کیا جائے. اور یہ 2 نوٹیفکیشن نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا ہے. پورٹل کا جو ریٹ ہے، پورٹل کو جو کٹس ہے جو مختلف قسم کے ان کو جو ہے پیسہ دے رہے ہیں وہی نیوز کو بھی دے رہے ہیں تاکہ پہلے بھی دے رہے ہیں. عوام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے 18 مئی والا جو نوٹیفکیشن اگر اس کا رد عمل نہ ہوا تو ہم نے ٹورسٹ کو یہاں روکنا ہے. اگر ٹورسٹ میں کوئی اس طرح کے خلاف ہوا یا ٹورسٹ کو کوئی مسئلہ ہوا، سروس میں ایسے کوئی مسئلہ ہوا تو ہم عوام ذمہ دار نہیں ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ باقر جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں جی. سر بتائیں آج کی جو قرارداد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں؟ آج کی یہ قرارداد جو ہے یہ سب نے مجبوراً اور سوچ سمجھ کے اور مجبوراً، کیونکہ یہ غریب مزدور طبقہ ہے، یہ خوشی سے بس میں نہیں جاتے، اسی کے لیے نہیں جاتے، اپنا بال بچہ پالنے کے لیے گزارا کر کے پیٹ پر اتنا وزن اٹھا کے یہ پیاستے ہوئے بھوکتے ہوئے. تو ہر سال، آج تو خیر ہے، ہر سال ابھی 2000 تقریباً 18 سے اس طرف جو ہے نا 25 تک بیچ میں ہر سیزن سے پہلے کوئی کچھ نہ کچھ کوئی رکاوٹ کرتے ہیں. یہ کون کرتے ہیں پتہ نہیں، لیکن میرا اندازہ میں یہ ہے میں سکمپی کے حق میں نہ ان کے حق میں ہے نہ ان کے خلاف تھا، لیکن اس طرح کرتے کرتے آئے تو ہمیں بھی برداشت سے باہر ہے. ان کی صفائی کے نام پہ آگے چیف سیکرٹری صاحب کو جناب والا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بسر میں کیا ہو رہا ہے کیا کر رہا ہے، کیونکہ آپ محترم سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کی درخواست کو دیکھتے ہوئے آپ نے لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کر کے دیتے ہیں. دونوں ساتھ جس میں ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کو دینا ہوتا ہے لینا ہوتا ہے، وہ دونوں ساتھ ملا کے آپ نے خود فیصلہ کرو. کیونکہ اس وقت سے جس وقت سے بطور میں ٹورسٹ چلتا ہے وہاں سے 2020 23 تک 2-3 سال کے اندر یہ گڑبڑی کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جب سکم بھی اس میں مداخلت ہو گیا، اسی سے ہوتا ہے. صفائی کے نام پہ انہوں نے وہاں سے ادھر تک 2-3 ملازم لیتے کی شو کرتے ہیں. بالکل شو. پچھلے سال ہم کیتو بیچ میں رہا ہوں 15 دن، یوٹیوب پہ ہم بھی دورہ کیا، کیونکہ میرا ذمہ داری ہے ہم اس علاقے کا ٹورسٹ گائیڈ ہوں. گائیڈ کا اس کا ذمہ داری کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے، سکمبی کو کیا پتا ہے. کبھی کسی نے پوچھا سکمبی والے ادھر آ کے گائیڈ صاحب آپ کے علاقے کا اس کا کوئی صفائی کے بارے میں کیا ہے؟ کسی کوئی شہر کا بچہ کا ہمیں پوچھے ہیں
نہیں ہے، بلکہ ہم نے کمپلین کرتے ہوئے اس پہ ایکشن نہیں لیتے، نہ ڈی سی صاحب لیتے ہیں، بغیر پوچھے دستخط کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ لہٰذا مہربانی اس طرح نہ ہونا دے، کیونکہ حکومت غریبوں کی باپ ہے۔ فی الحال میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارا باپ ہے ڈپٹی کمشنر صاحب، اب غریبوں کا باپ ہے۔ اگر ہم نے غلطی کیا، کسی اور نے غلطی کیا، کوئی بھی درخواست لے کے آئے، دوسرے کو بلاؤ، دونوں سامنے لا کے دونوں کو پوچھ کے بیان لے کے آپ کے انصاف کے مطابق آپ سین کرو۔ ہم جب سے یہاں ٹورسٹ چل رہے ہیں، وہاں سے قانون جب بنایا ہوا ہے، اسی 2-3 سال میں یہ کیوں ظلم کیوں، رکاوٹ کیوں؟ 1700 ہے نا ڈیلی، 1500 بنایا تھا، 1500 بنایا ایک بوس کا کیٹو بیس کا تک کتنا بنتا ہے وہ ٹوٹل وہ حساب ہوگا، لیکن یہ بیچارہ خچر جو ہے ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے، بالکل کتنا چڑھا کے ادھر لے جاتے ہیں، یہ بغیر خوراک تو نہیں جا سکتا ہے نا، بغیر کھیل وہ نہیں چل سکتا ہے نا، بغیر زین جو ہے نا وہ چل نہیں سکتا ہے نا، ان کی ضرورت تو پورا کرو، تب یہ کمپنی ہو یا سیکورٹی ہو یہ انہوں نے پورا کرو پھر لے جاؤ، یا تو بغیر فوڈ، بغیر اکوپمنٹ، بغیر ہیلتھ، ان کا کٹ کا بھی ضرورت بڑھنے کی وجہ سے ابھی ہم نے نیوز وغیرہ یہاں پہ بڑھایا ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں کہ ٹورسٹ کو ہم کتنے پروموٹ کر رہے ہیں علاقے کے جو عوام ہے۔ اس وقت گروپ کم تھا، بالکل پبلک زیادہ تھا، بالکل حپل سے، کھرما سے، روندو سے، گلگت سے، جہاں جہاں سے پورے پوٹولی ادھر آتا تھا مزدوری، تو ان کے لیے پورا نہیں ہوتا تھا، بالکل تو وہ پورٹل کے ذریعے چل سکتا تھا، بالکل ابھی یہاں پہ کتنا متاثر ہو رہا ہے کہ یہ اگر میول کو بند کیا تو بالکل اتنا میول لاتے باوجود ادھر اسٹور ہو جاتے ہیں، ممبر بیس کم سیلف ممبر کی طرف اسکول میں رہتے ہیں، بالکل اگر یہ میول نہ ہوتا تو بس نہیں چل سکتا ہے، کون چل سکتا ہے؟ ہمارے سامنے آ جاؤ، یہ سیکورٹی کا پلان ہے، جاتے ہیں ممبر بیس کم سیلف ممبر کی طرف اسکول میں رہتے ہیں، بالکل اگر یہ میول نہ ہوتا تو بس نہیں چل سکتا ہے، کون چل سکتا ہے؟ ہمارے سامنے آ جاؤ، یہ سیکورٹی کا پلان ہے، بطور میں یہ گلیشیر پگھل جاتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا پلان یہ ہے کہ نیوز بند کرنا۔ یہ کون شہر کا بچہ یہ جھوٹ بولا بھی مجھے سنا ہے، یقین ہے پتہ نہیں، پچھلے سال انہوں نے کتنا بند کیا ہے، آگے سیکٹری صاحب کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنا سا ہم نے میول کم کیا ہے، بوس تیرا باپ لے کے گیا ہے، میول بند کیا ہے، سب کس کے ساتھ کیا، کس کو بتا کے کیا، ثبوت دے دو کمشنر کے صاحب کے پاس۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میول کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں 100% ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بالکل سوائے ہم ہڑتال کرنا ہے، بالکل ہڑتال، کوئی بھی نہیں جانا ہے، ہڑتال بس، باقی ہمارے پاس کوئی قانون نہ شرع چیز میں کوئی ہمارا زور نہیں ہے، ہمارے باوجود کمزور۔ انہیں کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ہے مطالبات اگر حل نہ ہوا تو ہمیں پورٹل بوجھ اٹھائے گا، نہ ہمارا میوز بوجھ اٹھائے گا، آپ جا سکتے ہیں بلطور میں، لیکن ہمارا نہ میوز جائے گا نہ پورٹل جائے گا۔ تو انہیں کلمات کے ساتھ اپنے میزبان کو سب کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔